اور جب تک اندر رہیں گے تب تک باہر والے بھی جیل میں ہی رہیں گے. یہ حکومت تو جیل میں ہے, مجھے تو لگتا ہے حکومت جیل میں ہے. اچھا ہاں آپ دیکھیں نا, سارا دن کوئی مجھے آپ اپنا بتا دیں پچھلے 3 4 5 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال میں کوئی پروگرام عمران خان کے بغیر ہو, کوئی بتائیں, تصویر نہیں چل سکتی. اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہم بھائی گورنمنٹ میٹر ہی نہیں کرتی, جو میٹر ہی نہیں کرتی. جو عمران خان عمران خان عمران خان, نہ تصویر ہے, نہ بیان ہے, نہ تقریر ہے. عمران خان خط لکھے ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں, ٹویٹ کرے ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں, بیان دے ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں, اس کا کیس ہم ادھر کدھر ہیں. تو نواز شریف صاحب ہی روز آ رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ نے پوری تقریر کیا کی, عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. ان کی پاپولیرٹی کا مین گراف کیا ہے, یعنی ان کا ہدف کیا ہے, عمران خان. اور باقی سینئر صحافی ارشاد بھٹی کو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر گفتگو کرتے ہیں. کے بعد بھی کیس ہیں, اور 200 کے قریب کیس ہیں عمران خان پہ, اس سے پہلے بھی کیس تھے, اور وہ تو چلتے جا رہے ہیں. نکلتے باہر نہیں نظر آ رہے عمران صاحب, بات یہ ہے. ہاں عمران صاحب کتنے عرصے اندر رہیں گے, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. میرے خیال 4-5 سال. اور جب تک اندر رہیں گے تب تک باہر والے بھی جیل میں ہی رہیں گے. یہ حکومت تو جیل میں ہے, مجھے تو لگتا ہے حکومت جیل میں ہے. اچھا ہاں آپ دیکھیں نا, سارا دن کوئی مجھے آپ اپنا بتا دیں پچھلے 3 4 5 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال, 3 سال میں کوئی پروگرام عمران خان کے بغیر ہو, کوئی بتائیں, تصویر نہیں چل سکتی. اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ہم بھائی گورنمنٹ میٹر ہی نہیں کرتی, جو میٹر ہی نہیں کرتی. جو عمران خان عمران خان, نہ تصویر ہے, نہ بیان ہے, نہ تقریر ہے. عمران خان خط لکھے ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں, ٹویٹ کرے ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں, بیان دے ہم ادھر ڈسکس کرتے ہیں, اس کا کیس ہم ادھر کدھر ہیں. تو نواز شریف صاحب ہی روز آ رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے پوری تقریر کیا کی, عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. ان کی پاپولیرٹی کا مین گراف کیا ہے, یعنی ان کا ہدف کیا ہے, عمران خان. اور باقی میرے بھائی زبیر صاحب نے, یعنی میں حیران ہوتا ہوں زبیر صاحب پہ, اکثر معصومیت پہ. نواز شریف کو پھنسایا گیا ہے. بھائی نواز شریف صاحب کوئی نابالغ بچے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں. بھائی پہ میں سوال اس پہ کیا کرنا ہے. لندن سے ماشاءاللہ واپسی ہو گئی, اہل و عیال واپس آ گئے, آپ مسلم لیگ کے صدر بن گئے, کیس ختم ہو گئے, بھائی وزیر اعظم بن گیا, بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی, سمدی ڈپٹی وزیر اعظم بن گیا, حکومت لے لی, یہ پھنسایا گیا ہے. زبیر صاحب کیسے پھنسایا گیا آپ کے خیال میں؟ بھٹی صاحب بھی بڑے حیران ہو رہے ہیں سن کے. نواز شریف صاحب کیسے پھنسایا گیا؟ بھٹی صاحب کا سوال بنتا ہے, بھٹی صاحب کا بالکل. میں اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ولنگ پارٹنر نہیں تھے, وہ ولنگ پارٹنر تھے. لیکن جہاں ان کی جو, اگر آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ کے سب سے کانٹیکٹس بھی ہیں, ان کی جو مرضی تھی وہ یہ تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے اسمبلی توڑ دی جائے اور الیکشن میں جایا جائے. اس حد تک میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی اگر اس وقت نواز شریف کی بات مان لیتے, اس کے بعد تو وہ پھنستے چلے گئے. جی میرے پاکستانیوں, آپ نے ارشاد بھٹی کو سن لیا. جو دیکھیں ایک نظام قدرت ہے نا, جو بندہ حق کی بات کرتا ہے, حق کا ساتھ دیتا ہے, یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, اور جناب وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں, نماز عصر ادا کر کے میں آیا ہوں, تو یقین کریں اللہ رب العزت اس انسان کی مدد کرتا ہے. آپ دیکھ لیں جناب کہ خان صاحب تو قید میں ہیں, اور خان صاحب اکیلا آدمی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کروڑوں پاکستانی کیوں ساتھ دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں خان سے اتنی محبت ہے. اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ نمبر 1 عاشق رسول ہے, حق بات کرتا ہے, سچ بات کرتا ہے, اور ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے کچھ بھی ہو جائے, یعنی کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا. ہاں کیونکہ وہ چور کو چور کہتا ہے, اور جناب چور کو سزائیں دلوانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. تو مقصد یہ ہے جناب, آپ بھی اور میں بھی کچھ سیکھیں, اور سیکھ رہے ہیں. میں تو خیر سیکھ رہا ہوں. تو جناب مقصد یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا کریں, سچے بندے کا ساتھ دیا کریں. یہ تو ایک یعنی کہ ملکی لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے. باقی آپ اور میں اپنے ارد گرد دیکھیں, ہزاروں ایسے کیسز آتے ہیں, ہزاروں ہمارے علاقے میں ایسا نظام چل رہا ہوتا ہے کہ جو سچ کے اوپر ہوتا ہے جناب, اس کی تو سنی نہیں جاتی.
झूठे बंदे को उठा लेते हैं, पैसा होता है जनाब, वो बेचारा जो सच के ऊपर होता है वो छुप जाता है, वो बैठ जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अब ये नहीं होगा। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के